اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کے چند ایک واقعات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ نصرت المجالس میں منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جہیز میں ایک قمیض دی تھی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد ایک سائل حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے دروازے پر آیا اور صدا لگائی، اے نبی کے گھر والوں، میں محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی پرانی قمیض اس کو دے دے۔ پھر خیال آیا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ تم اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی وہ شے راہ خدا میں نہ دے دو جو تمہیں بہت عزیز ہو۔ بس آپ رضی اللہ عنہما نے اپنی وہ قمیض جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں دی تھی لا کر اس سائل کو دے دی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں کھانا ایک وقت کے بعد میسر آیا۔ میں بھائی حسن رضی اللہ عنہ اور والد بزرگوار حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کھانا کھا چکے تھے اور والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کھانا تناول فرمانے لگی تو ایک سائل نے دروازے پر آ کر صدا لگائی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی، تم پر سلام ہو، میں 2 وقت سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ والدہ ماجدہ نے جب اس سائل کی صدا سنی تو آپ رضی اللہ عنہا نے اپنا کھانا مجھے دیتے ہوئے اس سائل کو دے آؤ، کھانا کھلا دو۔ والدہ ماجدہ نے جب اس سائل کی صدا سنی تو آپ رضی اللہ عنہا نے اپنا کھانا مجھے دیتے ہوئے فرمایا، جاؤ یہ کھانا اس سائل کو دے آؤ۔ میں نے 1 وقت کا کھانا نہیں کھایا جبکہ وہ 2 وقت کا بھوکا ہے۔ ناظرین محترم، یہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کی سخاوت۔ ناظرین محترم، عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ الزہرا کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی کہ ہر وقت حضرت فاطمہ سادگی میں رہتی تھی، اس لیے عرب کی عورتیں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہما کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ بی بی فاطمہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کی سخاوت کی باتیں کچھ عورتیں کرنے لگی۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول اللہ کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے، وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ منافق عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے دروازہ کھولا، اس عورت کو اندر بلایا، صحن میں بٹھایا۔ وہ عورت بولنے لگی، اے بنت رسول، آپ کی سخاوت کے چرچے سرعام ہو رہے ہیں، آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے کچھ دکھائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی، اے عورت، وہ نعمت دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہے، ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی باتوں پہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں آپ کے گھر پہ دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی دولت یا معجزہ دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کا بابا اللہ کا رسول ہے اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو تو تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں پہنچی، اس نے مصلی ہٹا کر دیکھا۔ اس عورت نے کیا دیکھا کہ اس مصلی کے نیچے لا تعداد میں خزانہ پڑا ہوا تھا، ہیرے جواہرات اور کافی سارا سونا تھا، جو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ جیسے ہی جواہرات نکالتی رہی تو وہ مال ویسے کا ویسا ہی رہا۔ وہ عورت جیسے ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اس عورت کو مسکرا کر دیکھنے لگی۔ وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بہت حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت آپ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے، آپ کے پاس اتنی دولت ہے، میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، تبھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں کوئی شرم نہ کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ اس دنیاوی دولت کا تو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔
جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق دیکھا اور معجزہ دیکھا تو وہ آپ کے قدموں میں گر پڑی اور وہ عورت رو کر کہنے لگی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کا بابا اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا رسول ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ اللہ کے بہت قریب ہیں اور آج میں اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی سخاوت پر، جس کو کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی اور گھر میں سارا دن چکی میں آٹا بھی پیسا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ ہر وقت سادگی میں رہتی تھی۔ ایک عورت آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے بنت رسول، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ دوسرا سوال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل گھر کون سا ہے؟ اور تیسرا سوال، انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے؟ یہ بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں کہ میں نے اپنے ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہ ایسے معاف کرتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے؟ جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا، اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی اتنا ہی افضل ہو جائے گا۔ میں نے اپنے ابا جان سے سنا ہے کہ جیسے جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، ویسے ہی عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال، انسان اور جنت کے بیچ کتنا فاصلہ ہے؟ میں نے اپنے ابا سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے بیچ 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اے بنت رسول، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے عورت، اپنا 1 قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ، تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کی سخاوت پر اللہ ان پر اپنی شان کے مطابق رحمت نازل کرے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت فاطمہ تو زہرا کی اسوہ حسنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے حضرت فاطمہ تو زہرا کی زندگی کے کچھ واقعات آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔